الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين. کتاب التہجد، تہجد کی کتاب بخاری شریف تہجد کا باب شروع ہو رہا ہے. باب التہجد. تہجد کا معنی ہے رات کا کچھ حصہ گزار کر جاگا جائے اور پھر عبادت کی جائے اور اس کے بعد پھر کچھ سویا جائے. تہجد کے لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سونا شرط ہے، سو کر جاگنا شرط ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ سو کر جاگنا شرط نہیں ہے. پچھلی رات کی آدھی رات کے بعد کی آدھی رات کی نماز کے اندر، تہائی رات کے اندر یہ عبادت کرنا، یہ نفل پڑھنا، یہ تہجد ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے نہ سو سکے تو بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کی وہ نماز قبول ہی ہوگی. ہمارے اور آپ جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، جیسا کہ پیچھے آپ سماعت کر چکے ہیں، کہ عشاء کے بعد وتروں سے پہلے 2 رکعت جو پڑھ لے گا تو وہ اس کے تہجد کے قائم مقام، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ یہ انسان مسلمان کو اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب اگر تہجد سونا شرط ہوتا تو اس میں تو ظاہر مسلمان سوتے نہیں ہیں، عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، تو شرط نہیں ہے. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ بکثرت روایات کے اندر ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات جاگ کر نماز پڑھتے تھے. 40 سال یہ 2 بزرگوں کے بارے میں آیا ہے. 40 سال عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، یعنی عشاء میں وضو کرتے پھر ساری رات عبادت میں گزارتے تھے اور پھر فجر میں اسی وضو سے نماز پڑھ کر بعد میں وہ جو ہے اپنے معمولات کر کے پھر آرام فرماتے یا پڑھاتے تھے. اب وہ ساری رات جب جاگتے تھے تو اس کا مطلب اگر سونا ہی شرط قرار پایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان بزرگوں نے کبھی تہجد کی نماز پڑھی ہی نہیں. تو اس لیے یہ سو کر جاگنا شرط نہیں ہے، پچھلی رات کی نماز ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ، یہ کہ پچھلی رات کی نماز ہے، رات کے پچھلے پہر کی نماز ہے. ایک اور حدیث شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے بہتر نماز، سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کو جانتا ہوں، اور سب سے پسندیدہ روزے جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ رات کے آدھا حصہ جو ہے وہ نیند کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کچھ حصہ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے. اور 3 حصے، اس کا تہائی حصہ جو ہے وہ عبادت فرماتے اور پھر چھٹا حصہ جو ہے وہ آرام فرماتے. اس پر یہ پتہ چلا کہ پچھلی رات کی نماز ہونا طے ہے. تہجد بنیادی طور پر رات کے پچھلے پہر کی نماز ہے. اور روزوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ آپ آدھی رات آرام فرماتے تھے، پھر پچھلی رات کو جاگتے تھے اور تہجد پڑھنے کے بعد پھر آپ آرام فرماتے، پھر فجر کی سنتیں پڑھتے اور پھر آرام فرماتے اور پھر مسجد میں جاتے تھے. تو تہجد کا لفظی معنی ہے رات کی نماز. اس کو حدیث شریف میں صلاۃ اللیل بھی کہا گیا ہے، رات کی نماز. باب التہجد، تہجد باللیل، رات کے وقت میں جاگ کر نماز پڑھنا. تہجد کا مطلب ہے رات کو جاگ کر نماز پڑھنا. وقولہ عز وجل من اللیل، اور جیسا کہ اللہ عز وجل نے ارشاد فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر جاگیے اور اس میں عبادت کیجیے اور یہ آپ کے لیے نافل ہے، نفل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نفل کا لفظی معنی ہے اضافی، یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. جو اصل ضرورت سے یا اصل چیز سے زائد ہو اس کو نفل کہتے ہیں.
نفل نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفل نمازوں میں تہجد کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے دن کی روشنی رات پر۔ نفل نمازوں میں تہجد سے زیادہ افضل عبادت کوئی نہیں ہے۔ رات کی عبادت، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہوتا، تنہائی اور یکسوئی ہوتی ہے، دنیا کے کاموں سے انسان بے پرواہ ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، اور پھر یہ نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، نفس پر بڑا مشقت گزرتا ہے۔ تو نفس کو مشقت میں ڈال کر جو عبادت کی جائے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے رات کو جاگنا، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں تہجد پڑھنا یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ نَافِلَةً لَكَ ایک معنی ہے کہ آپ کے لیے نفل ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے اضافی ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے یہ فرمایا، اور اس پر حدیثیں بھی دلیل ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی، حضور پر تہجد فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہیں۔ اور بعد میں یہ کہا ہے، بلکہ زیادہ نے یہ کہا ہے کہ حضور کے لیے بھی نفل ہی ہے۔ لیکن اگر حضور کے لیے بھی نفل ہی کہا جائے تو پھر سوال ہوگا کہ پھر ہم بھی تو پڑھتے ہیں، حضور کے لیے تو نفل نہیں ہے، تو ہمارے لیے بھی نفل ہیں۔ تو اس لیے ہجرت کے یعنی فرضیت نماز کے بعد، فرضیت نماز کے بعد، شب معراج کے بعد 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض رہی ہے۔ 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ نفل ہو گئی، یعنی حضور کے لیے بھی نفل ہو گئی۔ اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو روحانی ترقی کی معراج چاہتا ہے، روحانی ترقی چاہتا ہے، اس کے لیے ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ رات کے پچھلے پہر جاگے بغیر کسی کے ہاتھ روحانی اعتبار سے کچھ نہیں آتا۔ روحانی ترقی کے لیے تہجد اشد ضروری ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو فرض نماز نہیں پڑھتے اور پھر روحانی ترقی کی باتیں کرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوگا کہ اصحاب شریعت تو 5 نمازیں پڑھیں، اصحاب طریقت 6 نمازیں پڑھیں، 6ٹھی نماز بھی ان کے لیے لازم ہے روحانی ترقی کے لیے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر سورۃ المزمل شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ بے شک رات کا جاگنا نفس پر بڑا مشقت ڈالتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، نفس کو بڑا مشقت میں ڈالنے والا ہے، لیکن بات کو سیدھا بڑا کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف معاملات کو سیدھا کرنے میں تہجد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا سلیمان بن مسلم عن طاؤوس سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وبعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت بك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت او لا الہ غیرک۔ قال سفیان بن عیینہ وزاد عبد الکریم ابو امیۃ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ قال سفیان قال سلیمان بن ابی مسلم سمعہ من طاؤوس عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں، حضور کے چچا زاد ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت میمونہ کے بھانجے ہیں۔ ان کی خالہ جو ہیں، یہ ان کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عباس کی زوجہ، ان کی ایک بہن حضرت میمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جاننے کے لیے کبھی کبھی اپنی خالہ کے گھر میں حضور کے پاس آ جایا کرتے تھے، جس دن ان کی سرکار کی باری وہاں کی ہوتی تھی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کو دیکھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے کہ وہ تہجد پڑھیں تو آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے اللہم لک الحمد، اے اللہ سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں، انت قیم السماوات والارض، اے اللہ تو ہی زمینوں آسمانوں کا قائم فرمانے والا ہے، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے ان سب چیزوں کو قائم رکھنے والا تو ہی ہے، ولک الحمد، اور تیری ہی لیے خوبیاں ہیں، انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تو ہی آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ آسمانوں کا زمین، نوروں کا زمین، یعنی ان کے اندر جو روح ہے، ان چیزوں کو جو وجود کو قائم رکھنے والی ان کے اندر سپرٹ ہے جو مطلقاً نور ہے، اللہ نور ہونے سے بھی پاک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اور اس حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا، تو مراد یہ ہے کہ ان کے اندر جو ان کی زندگی کو قائم رکھنے والی طاقت ہے وہ تو ہی ہے۔ ورنہ علماء نے اس پر، علماء متکلمین نے کلام کیا ہے کہ اللہ نور ہونے سے بھی پاک ہے۔ نور یہ متکلمین کا کلام ہے، یہ عرض ہوگا، یہ جوہر، اور اللہ عرض سے بھی پاک ہے اور جوہر سے بھی پاک ہے۔ یہ علمی کلامی بحث ہے، عوام کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ان کو قائم رکھنے کے لیے جو سپرٹ چاہیے، جس شے نے ان کو جوڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریفیں، ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے سب خوبیاں ہیں۔ انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ انت الحق، تیرا ہونا برحق ہے، ووعدک الحق، اور تیرا وعدہ بھی برحق ہے، ولقاؤک حق، اور تجھ سے ملاقات ہونا یعنی عقیدہ آخرت یہ بھی برحق ہے، وقولک حق، اے اللہ تیرا فرمانا بھی حق یعنی سچ ہے، والجنت حق، اور جنت حق ہے، والنار حق، اور جہنم کا ہونا بھی برحق ہے، والنبیون حق، اور نبیوں کا ہونا بھی برحق ہے، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں یعنی برحق ہیں۔ یہ ہمارے ہاں درود شریف میں جو پڑھا جاتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو یصلون علی النبی پر جب پڑھنے والا وقف کرتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں برحق نبی، کچھ کہتے ہیں حق نبی، تو اس کے اصل یہ حدیث ہے۔ ویسے بریلی شریف کے علماء نے اس کا انکار کیا ہے، وہ منع کرتے ہیں کہ اس کے درمیان میں نہ پڑھا جائے، اس پر نہ پڑھا جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی پر وقف کرتے ہوئے جب پڑھنے والا وقف کرتا ہے تو لوگوں کو درمیان میں نہیں پڑھنا چاہیے، بریلی شریف کا فتویٰ یہی ہے۔ لیکن جو پڑھتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق، حضور فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، حق ہیں یعنی اللہ کے نبی برحق ہیں۔ والساعۃ حق، اور قیامت یہ بھی حق ہے۔ ساعت ویسے کہتے ہیں ایک گھڑی کو، ایک لمحے کو، تو قیامت جو ہے وہ اچانک ایک گھڑی میں واقع ہو جائے گی، اس لیے اس کو ساعت بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت کا ہونا بھی حق ہے۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں نے تیرے ہی آگے گردن کو جھکایا، وبک آمنت، تجھ ہی پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور میں نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا، والیک انبت، اور میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا، وبک خاصمت، اے اللہ میں کسی سے جھگڑتا ہوں تو تیری وجہ سے، والیک حاکمت، اور تجھے ہی حکم بناتا ہوں، فاغفر لی، بس میری مغفرت فرما، مجھے ڈھانپ لے، ما قدمت وما اخرت، میرے پہلوں کو بھی میرے بعد والوں کو بھی۔ یہاں پہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ پہلے بھی غلطیوں کو اور بعد والی غلطیوں کو بھی، بعض نے زیادہ احتیاط کرتے ہوئے کہا کہ خلاف اولا کاموں کو، اور بعض نے کہا کہ بس اتنا ہی اس کا جملے کا ترجمہ سیدھا کہ پہلوں کو بھی معاف کر دے اور بعد کو بھی۔ عطا خراسانی نے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ میرے پہلے مسلمانوں کو، میرے پہلے ماننے والوں کو بھی، میرے بعد والے ماننے والوں کو بھی۔ وما اسررت وما اعلنت، اور جو میرے پوشیدہ ہیں اور جن کو میں ظاہر کرتا ہوں، انت المقدم، اور تو ہی مقدم ہے، پہلے والا ہے میرا، اور تو ہی مؤخر ہے، بعد والا ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، او لا الہ غیرک، یا یہ فرمایا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ قال سفیان، ای سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، وزاد عبد الکریم نے اس پر یہ اضافہ کیا ابو امیہ کے حوالے سے کہ آپ یہ بھی فرماتے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حضور یہ بھی پڑھتے، لا حول شریف بھی پڑھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر
آسمان کی طرف دیکھ کر یہ پڑھ لیا کرتے تھے، یہ باتیں پڑھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو آپ آسمان کی طرف انگلی کر کے یہ پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کرنا یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کا آغاز ہی اسی سے کیا ہے۔ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے کروایا ہے قرآن کا آغاز۔ تو اللہ کو اپنی خوبی کی تعریف کرنا اتنی پسند ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی برحق خوبیوں والا ہے، باقی سب کی خوبیاں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اس کی خوبیاں ذاتی ہیں، اصل تعریف اور خوبی کے بیان کا مستحق وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم فرمائی کہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے۔ باب یہ تو پہلے جو تہجد سے پہلے آپ پڑھتے تھے اس میں آپ یہ بیان کیا۔ اب ہے باب فضل قیام اللیل، فضیلت رات کی نماز کی، تہجد کی نماز کی فضیلت۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر حولنی وحدثنی محمود قال حدثنا عبد الرزاق۔ یہ جب حولنی کہا جاتا ہے یہ امام بخاری ایک دوسری سند کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی ایک سند پہلے گزری اب دوسری سند سے، سندیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں حدیث اتنی زیادہ قوی ہوتی ہیں۔ حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا إلى النار فإذا هي مطوية كطيء البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترى فقصصتها على حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل يا عبد الله لو كان يصلي من الليل وكان بعض لا ينام من الليل إلا قليلا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، سالم سے روایت ہے، سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر، حضور کی حیات طیبہ کے اندر جب کوئی شخص خواب دیکھتا تھا تو خواب کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا۔ فتمنیت، تو میرے دل کے اندر، عبداللہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، میری تمنا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور میں اس کو حضور کے سامنے بیان کروں۔ یاد رہے کہ خواب کا دیکھ کر کسی صالح شخص سے بیان کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ کسی صالح آدمی کے سامنے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے، ہر بندے کے سامنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور دو گناہ ایسے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں گناہ سمجھا نہیں جاتا، حالانکہ وہ بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ ایک تو اپنا نسب تبدیل کرنا، یعنی کوئی شخص کسی خاص نسب سے نہ ہو اور اپنے آپ کو اس نسب سے منسوب کرے۔ جیسے جب پاکستان بنا بہت سارے لوگ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آئے، تو وہ آئے اور یہاں آ کر کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تو یہ اگر کوئی صحیح نہیں ہے تو یہ بہت غلط ہے، کیونکہ ان کے پیچھے کے لوگوں کو لوگ نہیں جانتے، جس نے جو مرضی کہہ دیا۔ یوں ہم اپنے ایک جاننے والا، ہمارا ایک بچپن کا دوست ہے، ہم اسے جانتے ہیں، ہمارا کلاس فیلو تھا، وہ خان لکھواتے تھے، لیکن یہاں اس کے قریبی احباب اسے صدیقی کہتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یوں ہی کراچی شہر ایسا ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے اپنے محلے میں ایسے لوگ ہیں، وہ وہاں پر کوئی بالکل عام سے کام، کوئی چرواہے، کوئی بکریاں چرانے والے، کوئی اس طرح کے، کوئی موچیاں جوتی گانٹنے والے، یہاں آ کر وہ شیخ اور خان اور قریشی بن گئے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نسب کا تبدیل کر کے بیان کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں انسان کے پیچھے والوں کو کوئی جانتا نہ ہو، آگے وہ جو مرضی بیان کرے۔ ہمیں ہمارے کئی لوگوں نے اکسایا کہ آپ اپنے آپ کو سید لکھوایا کریں، ہم قریشی ہیں۔ قریشی ہونے میں ہمارا اس پہ اختلاف ہے اسلاف میں کہ ہم فاروقی ہیں
بنو عدی سے ہیں، عمر فاروق کی اولاد سے ہیں، یا بنو ہاشم سے؟ ہمارے آدھا خاندان والے ہاشمی لکھواتے ہیں، آدھے عدوی لکھواتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے فرمایا کہ احتیاط اس میں ہے کہ بنو عدی سے لکھواؤ، ان کا درجہ نیچے ہے، بنو ہاشم کا درجہ اوپر ہے، تو بنو عدی کا لکھواؤ۔ جو تحقیقی نہیں ہے تو نیچے والوں سے منسوب کرو۔ ہم فاروقی قریشی بنو عدی سے ہیں، حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے، ہم یہی لکھتے ہیں۔ تو لوگ جو ان کے پیچھے کوئی نہیں جانتا جو مرضی بیان کرے، ایک تو یہ کبیرہ گناہ ہے جس کو لوگ نہیں جانتے، اور ایک جھوٹا خواب بیان کرنا۔ خواب نہیں دیکھا، بہت سارے پیران کہلانے والے وہ جھوٹے فرضی واقعے قصے یا ان کے مرید ان کو خوش کرنے کے لیے واقعات بیان کر دیتے ہیں، اور وہ پھر جگہ جگہ محفلوں میں کہتے ہیں یار وہ میرا خواب بیان کر لوگوں کو۔ ہم نے ایک پیر صاحب کو دیکھا ملتان میں، ان کے ایک مرید نے، ہمارے عزیز تھے وہ، ان کے مرید تھے، وہ انہوں نے اللہ جانے خواب کا معاملہ ہے، بدنا حکم نہیں لگا سکتا، لیکن وہ جگہ جگہ محفل میں کہتے تھے کہ حافظ صاحب وہ خواب بیان کریں نا جو آپ نے میرے بارے میں دیکھا ہے۔ تو یہ غلط ہے، اگر جھوٹا خواب بیان کرنا تو کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر میں ہے۔ اور اگر کسی نے خواب کی تعبیر بیان کر دی، خواب اس نے نہ بھی دیکھا ہو لیکن کسی صالح آدمی نے خواب کی تعبیر بیان کر دی، پھر ویسا ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے آ کر کہا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک ویران چٹیل زمین میں ہوں، پھر میں سرسبز اور شاداب وادی کے اندر آ گیا، پھر میں نے خواب دیکھا کہ پھر میں ویران وادی میں ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے تو کفر سے اسلام میں داخل ہو گیا، وہ ویران زمین کفر کی تھی، تو اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر تو کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ میں نے تو ایسے ہی دیکھا تھا، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا۔ حضرت عمر نے کہا تو نے تو ایسے کہہ دیا تھا لیکن ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے، اور پھر ویسا ہی ہوا کہ بالآخر وہ مرتد ہو کر ہلاک ہوا۔ اس لیے جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ اچھی تعبیر ہو تو بیان کرے، ورنہ تعبیر بیان نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ جس نے کوئی خواب دیکھا ہو وہ خواب مجھے بیان کرے، اور لوگ بیان کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے عاشق ذات تھے، سنتوں کی پیروی میں بڑے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ کہنے لگے کہ میرے دل میں جو بھی خواب دیکھتا حضور سے بیان کرتا، میرے دل کے اندر بھی ارادہ ہوا کہ کاش میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور میں بھی حضور کے سامنے بیان کروں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد میں سویا ہوا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ میں نوجوان تھا، وکنت غلاما شابا، میں ایک نوجوان لڑکا تھا، وکنت انام فی المسجد، اور میں سویا ہوا تھا مسجد میں، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں۔ یہاں مسئلہ محدثین نے بیان کیا کہ مسجد میں سونا کیسا ہے۔ مسجد میں سونا مسافر کو جائز ہے جس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو، یا کوئی عذر شرعی ہو، یا کوئی مجبوری ہو، ورنہ مسجد میں سونا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد میں نہ سونا چاہیے مقیم کو، تندرست و توانا کو مکروہ تحریمی ہے مسجد میں سونا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، مسجد میں سویا ہوا تھا، فرائیت فی النوم، اور میں نے نیند خواب میں دیکھا، کأن ملکین، دو فرشتے گویا، اخذانی فذهبا الی النار، دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے آگ کی طرف، جہنم کی طرف لے کر چلے، فاذا ہی مطویۃ کطیء البئر، اور اس کے اندر دو چرخیاں لگی ہوئی تھیں جو ڈول لگے ہوئے تھے، جیسے کنویں کے اندر پانی ڈالنے اور نکالنے کے لیے ڈول ہوتے ہیں، یہ چرخیاں لگی ہوئی تھیں جیسے چرخی دونوں کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ، اور اس جہنم کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، قَدْ عَرَفْتُهُمْ، میں ان کو پہچانتا تھا، جہنم میں جو لوگ تھے میں ان کو پہچانتا تھا، فَجَعَلْتُ، تو اقول اعوذ باللہ من النار، میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے یہ کہا میں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ چاہتا ہوں۔ قال، فرماتے ہیں فلقینا ملک آخر، تو ایک دوسرے فرشتے نے پہلے والے سے کہا، لم ترا، اس نے ان کو دیکھ کر کہا تو گھبرا نہیں، تو پریشان نہ ہو، یعنی تجھے نہیں ڈالتے۔ فقصصتها على حفصتی، فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بیان کیا، حفصہ ام المومنین ان کی بہن تھی، حضور کی زوجہ تھی، میں نے ان کے سامنے بیان کیا۔ فقصتها
حفصۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے میرا خواب بیان کیا. فقال، تو حضور نے فرمایا، نعم الرجل، کتنا عمدہ نوجوان ہے عبداللہ کتنا اچھا نوجوان ہے. لو کان یصلی من اللیل، یعنی یہ جہنم میں ڈالنے سے بچا لیا گیا، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ رات میں تہجد پڑھتا. وکان بعد لا ینام من اللیل الا قلیلا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں پوری رات سویا رہا ہوں، تھوڑا حصہ سوتا تھا، زیادہ حصہ عبادت کرتا تھا. باب طویل السجود فی قیام اللیل، رات کی نماز میں لمبے سجدے کرنا. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اخبرته ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم 50 آية قبل ان يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقة الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. حضرت عروہ بن زبیر، اچھا بہت دفعہ ایسے صحابہ اکرام کا جب ذکر آتا ہے نا، تو اس میں ہم جب کالج میں پڑھتے تھے تو ایک صاحب نے اسی طرح کا ذکر کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ جی وہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے. اس وقت بڑا زور تھا فتنہ انکار حدیث والوں کا. وہ ایک صحابی کا بیان کر رہے ہیں کہ جی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اتنے پانی سے غسل نہیں ہو سکتا. تو حضرت عائشہ ام المومنین نے درمیان میں پردہ لٹکایا تو انہوں نے غسل کر کے دکھایا. تو کہتے ہیں دیکھو بخاری میں کیسی شرمناک باتیں ہیں، تم تو کہتے کہ امہات المومنین پردہ کرتی تھیں، اور وہ بغیر وہ ایک دو صحابی آیا وہ ان کے سامنے آ گئے اور انہوں نے پھر وہ باریک پردہ لٹکایا اور ام المومنین اس میں نہیں. اب باریک کا لفظ اس نے اضافہ کیا تھا. ہمیں بھی بڑا عجیب لگا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، جب تعلیم حاصل کی، تب پتہ چلا کہ وہ حضرت عروہ تھے. اب یہ عروہ کون ہے عام لوگ نہیں جانتے، یہ حضرت ام المومنین کے سگے بھانجے ہیں، ان سے ام المومنین کا پردہ ہی نہیں ہے. تو پردہ، باریک پردے کا لفظ حدیث میں ہے ہی نہیں. پردہ تانا آج بھی دیہات میں چارپائی ڈال کے اور اس کے اوپر پردہ ڈال کے عورتیں اور مرد نہاتے ہیں. بلکہ ہمیں خود یاد ہے کہ ہم نہاتے تھے. ہمارے گھر میں ملتان میں جب نیا ہم نے گھر بنایا تھا تو غسل خانہ نہیں تھا، تو چارپائیاں کھڑی کرتے تھے، اس پر کپڑا لٹکاتے تھے، نلکا چلا کے نہاتے تھے اس میں. تو باریک کا لفظ جو ڈال دیا یہ ان خبیثوں نے ڈالا اور لوگوں کو گمراہ کیا، لوگوں کے قدم لڑکھڑا دیے. حضرت عروہ حضرت عائشہ کے سگے بھانجے ہیں، حضرت زبیر حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. تو جب بھانجے سے پردہ نہیں ہے تو ان کا آ کر پوچھنا کیا برائی ہے. ان کا اصرار تھا کہ اتنے پانی میں غسل کیے جانا ممکن نہیں، تو انہوں نے کر کے دکھایا کہ بھی ایسا ہے، لیکن پردے بھی کیا حجاب میں. انہوں نے لفظ باریک ڈال دیا، اس میں باریک اپنی طرف سے ڈال کر لوگوں کے قدم لڑکھڑا دیے. یوں ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں یہ ظالم لوگ. حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ان کو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے. کانت تلک صلاتہ یسجد، اور 11 رکعتیں تہجد کی پڑھتے تھے. 8 رکعت تہجد کی ہوتی تھیں اور 3 رکعت وتر ہوتی تھیں، کل 11 ہوں. تلک صلاتہ یسجد السجدۃ من ذالک، اور اس میں بڑا لمبا سجدہ فرماتے تھے آپ. قدر ما یقرأ احدکم 50 آیہ، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے جتنی دیر میں تم میں سے کوئی 50 آیتیں تلاوت کر لے. قبل ان یرفع رأسہ، اس سے پہلے کہ آپ سر اٹھائیں. ویرکع رکعتین قبل صلاۃ الفجر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے فجر کی نماز سے پہلے، اور پھر آپ پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ منادی یعنی مؤذن آتا تھا اور آپ کو کہتا تھا کہ نماز کے لیے چلیے، تو سرکار تشریف لے جاتے تھے. یعنی حضور صبح کی سنتیں پڑھ کر گھر میں آرام فرما لیتے تھے، اور حضور کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی تھی. حضور یوں مؤذن آ کر بتاتا، حضرت بلال بتاتے کہ یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو گیا، تو حضور تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے تھے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس لمبے سجدے کر کر سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے کثیر دعائیں کی جائیں. باب ترک القیام للمریض، بیمار آدمی ہو تو وہ کھڑا ہونا بھی چھوڑ سکتا ہے اور صلاۃ اللیل کو تہجد کو بھی چھوڑ سکتا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان ثوری عن الاسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يقم ليلة او ليلتين.
حضرت جندب بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، وہ غالباً وہی موقع ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے آ رہے، فلم یقم لیلتن او لیلتین، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یا 2 راتیں آپ نے قیام اللیل نہیں فرمایا۔ یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ یہ نفل ہی تھا، وہی 1 سال فرض تھے تہجد، اور یہ بعد میں فرض نہیں تھے، نفل ہی تھے، اور 1 یا 2 راتیں ایسی ہیں جو سرکار نے تہجد نہیں پڑھا۔ حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله قال احتبس جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ یہ ایک طویل حدیث ہے، یہاں تھوڑی بیان ہوئی ہے، مختلف کتب احادیث میں اس کا تھوڑا تھوڑا بیان ہوا ہے، مختلف کتب احادیث میں، ہم سب کو جمع کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جندب بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ دن حضور کے پاس نہیں آئے، حضور کے پاس آنے سے رک گئے۔ فقالت امرأۃ من قریش، قریش کی ایک عورت نے کہا، ابطأ علیہ شیطانہ، العیاذ باللہ، گویا حضور کو فرمایا کہ ان کے شیطان نے چھوڑ دیا، جبریل نہیں آئے، وحی نہیں آئی، تو کہا کہ ان کے شیطان نے چھوڑ دیا۔ فنزلت، تو یہ صورت نازل ہوئی، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اور چمکتے دن کی قسم ہے اور سیاہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعك ربك، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلى، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ یہ عورت تھی ام جمیل، ام جمیل تھی، یہ ابو لہب کی بیوی تھی اور ابو سفیان کی غالباً بہن تھی، یہ بہن ہونا میں اشتباہ میں ہے، ابھی یاد آ جائے گا۔ یہ ابو لہب کی بیوی تھی اور یہ ایک آنکھ اس کی ضائع تھی، یہ کانی تھی، ایک آنکھ سے کانی تھی۔ سورت نازل ہوئی قرآن مجید کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ابو لہب کے بارے میں مذمت میں، حضور کا چچا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس نے اصل میں حضور کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہے تھے، تو اللہ نے اس کی مذمت میں نام لے کر یہ سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کسی کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کسی کام آئی۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ ڈالے جائے گا شعلوں والی بھڑکتی آگ میں۔ سیصلی وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کھجور کے پتوں کا یا اس کی چھال کی بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں پڑے گی۔ یہ مذمت میں، یہ اوائل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تھا، یہ اس کے قریب کے زمانے کی بات ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ سرکار پر وحی رک گئی، وحی کا آنا رک گیا۔ یہ بدبخت عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی، بڑے پیسے والے تھے یہ لوگ۔ ابو لہب جو ہے، اس کا نام ابو لہب نہیں ہے، اس کا نام ہے عبد عزا، عزا کا بندہ، لیکن اس کا چہرہ جو ہے وہ لال سرخ تھا، گویا شعلے نکل رہے ہوں، تو اس کی کنیت ہو گئی ابو لہب، ایک قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اسی صورت میں اس کو شعلوں والا کہا گیا، یعنی شعلوں میں ڈالا جانے والا، اس وجہ سے اس کی کنیت ہو گئی ابو لہب۔ تو یہ حضور کی چچی تھی، حضور کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ نے مجھے لکڑیاں اٹھائے ہوئے کب دیکھ لیا؟ جب یہ صورت نازل ہو گئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے لکڑیاں اٹھاتے ہوئے کب دیکھ لیا؟ میں کب اٹھاتی ہوں لکڑیاں؟ اور میرے گلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رسی پڑے گی کھجور کی، میرے گلے میں کبھی رسی آپ نے دیکھی؟ اور پھر اس نے واپس جا کر یہ بکواس کی کہ معاذ اللہ، محمد حضور کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ العیاذ باللہ حضور کے شیطان نے یعنی جبریل نے چھوڑ دیا۔ وحی کا وقفہ ہو گیا نا، رک گئے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت، یہ سورت نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چمکتے دن کی قسم، سیاہ رات کی قسم کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ اور پھر وہ سورت کی تعبیر ہوئی۔ پھر یہ سرکار کے بغض میں، پیسے والے تھے لیکن سرکار کے بغض و عناد میں جنگل سے کانٹے والی لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی، حضور منہ اندھیرے نماز پڑھنے کے لیے جب نکلتے تھے، حضور کے راستے میں بچھاتی تھی۔
صرف بغض و عناد کی وجہ سے. تو ایک دن جا رہی تھی اور لکڑیاں وہ لا رہی تھی کانٹے اور تھک گئی بوجھ سے، تو ایک پتھر کی ٹیک لگا کر بیٹھی، وہ گشڑی نیچے گر گئی اور وہ رسی جو ہے اس کے گردن میں پھنسی اور یہ ہلاک ہو گئی. تو یہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے، قریش کے ایک عورت نے کہا، تو اس کے یہ صورت نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. یہ عنوان ہے. باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب، وفارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ وعلی لیلۃ للصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو شوق دلانا، تہجد کی نماز کے لیے لوگوں کو ابھارنا، والنوافل اور نفلوں کے لیے، بغیر اس کے کہ حضور کو کوئی کہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے رات کی نماز میں جگانے کے لیے، تہجد کے لیے. یعنی لوگوں کو نوافل کی رغبت دلانی چاہیے. روحانی پیشوا جو اس کے متعلقین ہوں اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے قرابت داروں کو نیکیوں کی دعوت دیں. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مطر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا انزل الليلة من الفتنة ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قرابت داروں کو جگانا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو جاگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے، اللہ پاک ہے. ماذا انزل اللیلۃ من الفتنہ، اس رات میں کتنے فتنے نازل کیے گئے. ماذا انزل من الخزائن، اور کتنے خزانے نازل کیے گئے. من یوقظو، کوئی ہو جو جگائے، یوقظو جگائے، صواحب الحجرات، یعنی حجرات والیاں عورتیں، یعنی حضور کے ازواج کو کوئی جگاتا اور بتاتا یا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں لیکن آخرت میں وہ بے لباس ہوں گی اور یہاں ہوں گی. اپنی بے پردگی کے سبب، اپنے گناہوں کے سبب ان کے کرامت کے لباس ان سے ہٹا لیے جائیں گے. یہ عنوان ہے. حدیث آگے آ رہی ہے. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني علي بن الحسين ان حسين بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال الا تصليان فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مؤلم يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کے گھر میں تشریف لائے بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو جگایا. فقال الا تصلیان، کیا تم دونوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی. فقلت، تو میں نے کہا، مولا علی فرماتے ہیں، یہ چونکہ بات وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفسنا بید اللہ، بے شک ہمارے ہاتھ جو ہیں، ہماری جانیں جو ہیں وہ اللہ کے دست قدرت میں ہیں، ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں. فَإِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا، وہ جب چاہتا ہے وہ جگا دیتا ہے. بعثنا، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. فَانْصَرَفَ، اور ہم نماز کی طرف لوٹ جاتے ہیں. حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، اور جب وہ نہیں آتے، نہیں جاگتے تو پھر رہ جاتا ہے. ثُمَّ سَمِعْتُهُ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، وَهُوَ مُؤَلِّمٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، يَضْرِبُ فَخِذَهُ، اور آپ نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارے، اپنی رانوں پر ایسے کر کے ہاتھ مارے. فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ، اور حضور نے یہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بے شک انسان اکثر چیزوں میں بہت زیادہ بحث و تمحیص کرنے والا ہے. یہ حدیث مشکل حدیثوں میں ہے.
اس کا ایک یعنی حضور گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے گھر میں تشریف لے کر گئے تہجد کی نماز کے جگانے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیر خواہی سب سے پہلے اپنوں سے کرنی چاہیے، نماز کا حکم سب سے پہلے اپنوں کو دینا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ تو تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں اپنی صاحبزادی کے گھر میں تشریف لے کر گئے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کو دونوں کو جگایا اور آپ نے ان سے بطور تعجب کے فرمایا کہ کیا تم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری جانیں اللہ کی قدرت میں ہیں، جب جگا دیتا ہے ہم پڑھ لیتے ہیں، جب رہ جاتی ہے تو پھر ہم رہ جاتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا اور آپ واپس لوٹے اور آپ نے اپنی رانوں پر اس طرح کر کے ہاتھ مارا اور آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور اکثر چیزوں میں انسان بہت زیادہ بحث کرنے والا یا بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان آپ کسی کو اچھی بات کہیں وہ آپ سے بحث کرے گا، تمخیص کرے گا۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی محدثین نے یہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو قبول فرمایا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تھا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو رات کے پچھلے پہر آرام کرنے کا ارادہ ہوا۔ حضور نے پوچھا کہ کون ہے جو جاگے اور ہمیں فجر کے وقت میں جگا دے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری لی اور سب لوگ سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے کجاوے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، ان کو بھی نیند آئی، آہستہ آہستہ وہ بھی سو گئے اور سورج نکل آیا۔ سورج کی کرنیں حضور پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگے۔ پھر آپ نے بلال کو جگایا اور کہا بلال تمہیں کیا ہو گیا؟ تیرے ذمے کیا تھا کہ تمہیں جگائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اسی ذات نے سلا دیا جس نے آپ سب کو سلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت پڑھی اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ لوگوں کی روحیں نکال لیتا ہے جب وہ سوتے ہیں۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکلو، یہ جگہ ایسی ہے جو غفلت میں ڈالنے والی ہے، یہاں سے جلدی نکلو۔ اور آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، صحابہ کرام نے وضو کیا، وہاں نماز فجر کی ادا فرمائی۔ اور اس وقت سرکار نے فرمایا کہ بے شک لوگوں کی جانیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، جب وہ چاہتا روک لیتا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو دہرایا تو سرکار نے اس کی بات کو قبول کیا۔ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ حضور کا فرمانا بجا تھا، لیکن کوئی چھوٹا یہ کہے بڑے کو تو یہ نہ کہنا چاہیے، یہ نہ کہنا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے اس طرح کے جواب دینے پر، اگرچہ یہ جواب غلط نہیں تھا، یہ جواب غلط نہیں تھا، لیکن بڑے کو کہا جانا، بڑے کو کہنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کہا کہ اسے کیا ہو گیا کہ مجھے بتا رہا ہے یہ بات۔ تو ویسے اہل تصوف یہی کہتے ہیں کہ بڑا کوئی بندہ آپ سے عمر میں بڑھا، رتبے میں بڑھا، عالم دین ہو، آپ کا شیخ ہو، استاد ہو، باپ ہو، وہ کوئی ایسی ظاہری بات آپ سے پوچھے جس کا آپ کو پتہ ہو، اس کے جواب میں منہ کھول کے نہ کہہ دیں کہ یہ ایسا ہے، بلکہ اس کی طرف علم کو لوٹائیں کہ حضرت آپ جانیں یا اللہ جانیں۔ یہ صحابہ کرام کا مستقل معمول تھا۔ تو مولا علی کا یہ فرمانا ممکن ہے کہ سرکار کو ناپسند آیا ہو، ناگوار آیا ہو، تو سرکار نے اس کے جواب میں ایسا کیا ہو۔ دونوں احتمالات ہیں، دونوں آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کا معنی، چونکہ سرکار نے کچھ نہیں فرمایا، سرکار نے بس اتنا فرمایا، اس لیے اس کا اتنا ہی ترجمہ کر دیا گیا۔ احتمالات دونوں ہیں، تو انسان کو چاہیے ویسے اصول اور باقی صحابہ کرام کا مستقل قرینہ یہی ہے، اور صوفیاء کا قرینہ بھی یہی ہے۔ صحابہ کرام جب کسی بات کو جانتے، جب حجۃ الوداع میں سرکار گئے، اب حج کرنے آئے ہیں، حضور نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ سب کو پتا تھا حج کرنے آئے ہیں، حج کا دن ہے، لیکن انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا، تمام بزرگ ہستیوں کا ادب نصیب فرمائے اور دل کو بے ادبی کے وبال سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارا جینا اسلام پر، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔